دانیال صاحب، میرے خیال میں سب سے پہلا تو جو نقطہ میرے ذہن میں آتا ہے کہ اتنا بڑا جو ایک بھی سانحہ ہے وہ کافی ہونا چاہیے کہ آپ سارے بیٹھیں پارلیمان کے اندر اور اس کے اوپر بحث کریں. ہم نیشنل الیکشن پلان ہو یا وے فارورڈ ہو، دونوں کے اوپر آپ کو اسی دن سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے اور ایک آواز آنی چاہیے پارلیمان سے. پی ٹی آئی کی علیحدہ، جے یو آئی کی علیحدہ، پیپلز پارٹی کی اور نون کی علیحدہ آواز نہیں ہونی چاہیے. ایک آنی چاہیے کہ یہ ہمارے دشمن ہیں جو ایک بھی بچے کا خون بہاتے ہیں. کیا اس پہ کوئی سوچ ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس کریں یا پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس کریں اور ایک اسٹریٹجی اس دن آئے، ایک ون لائنر ہونا چاہیے کہ ہمارے دشمن ہیں؟ تھینک یو جی فار ہیونگ می آن دا شو. ندیم ملک صاحب، ہم نے جب بھی اس ملک میں بحرانوں کی بات ہوئی، دہشت گردی کی بات ہوئی، ہمارے چاہے جتنے مرضی تحفظات ہوں، ہماری جتنی مرضی ان کے ساتھ بات نہ بنتی ہو، ان کی جو جماعت کے جو رکن بول رہے ہیں، لیکن ہم نے ہمیشہ جو بات کی وہ قوم کی وہ پاکستان کی اور اس دہشت گردی سے صاف کرنے کی بات کی. ہم نے وہ جو پچھلے ادوار میں میاں نواز شریف صاحب کے ادوار میں تمام پارٹیز کو اکٹھا کرنے کی بات کی، تو ہم نے ہمیشہ لوگوں کو جوڑنے کی بات کی. دیکھیں، آج یہ وہ جماعت، میں ویری انفارچونیٹ، لیکن یہ وہ جماعت کہہ رہی ہے جس نے یہ تحفہ دیا تھا. جس سال ہمیں حکومت ملی تھی، جب ہم نے 2018 میں آئے تھے، تو 8,000 کچھ لوگ دہشت گردی کی وجہ سے یا دہشت گردی کے واقعات کی وجہ سے شہید یا وفات پائے تھے. جس سال ہم حکومت چھوڑ کے گئے، اس سال یہ ایون دو ایک بڑا ڈیفرنس تھا، لیکن 1,000 سے کم لوگ دہشت گردی کی جو ناسور ہے اس سے شہید ہونے والے لوگوں کی تعداد تھی. اس کا کیا مطلب تھا کہ ہم ایک رائٹ سمت میں جا رہے تھے، ایک ڈائریکشن میں جا رہے تھے اور چیزوں کو ایڈریس کر رہے تھے، اور سلولی اینڈ گریجولی ہم اس کو ایڈریس کرتے کرتے یہاں تک لے کے آئے. یہاں اربوں روپیہ لگایا گیا دہشت گردی کے جنگ کے خلاف. ہم نے پاکستان کو میک شور کیا جو نان اسٹیک ایکٹرز اپنا رول پلے کر رہے ہیں، وہ ہمارے جو بچوں کے، جس طرح آپ نے بات کی جو راولپنڈی کا واقعہ تھا، اس میں ہمارے کلاس فیلو سے لے کر ان کے والد سے لے کر ان کے آگے بچوں سے لے کر 3 جنریشنز جن کو ہم ذاتی طور پہ سب جانتے تھے، ان کی شہادتیں ہوئی. اور یہاں دس از ناٹ نیو فار اینی آف اس کہ ہم نے کبھی بھی ان لاشوں کے اوپر، اپنے شہداؤں کے اوپر سیاست نہیں کی. اگر پاکستان میں کسی نے ان کے اوپر سیاست کی ہے، کسی نے بٹورنے کی بات کی ہے، تو آپ کو اور سب سننے والوں کو پتہ ہے وہ ایک جماعت کون ہے. ہم نے ہمیشہ کہا تھا کہ جو پاکستان کے خلاف علم اٹھاتا ہے، پاکستان کے خلاف، پاکستان کو آگ لگانے کی بات کرتا ہے، پاکستان میں سول نافرمانی، دھماکوں کی بات کرتا ہے، لاشوں کی بات کرتا ہے، وہ پاکستانی نہیں ہو سکتا، وہ محب وطن نہیں ہو سکتا. دس واز دا لائن دیٹ واز ڈران آن دا فرسٹ ڈے اینڈ وی ڈرا اٹ اسٹل ٹوڈے. اور آج میں یہ کہتا ہوں کہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ہم نے سب اپنے ملک کے لیے، دیکھیں ہم یہ بہت بڑی قربانیاں دے کر یہاں تک پہنچے ہیں. پاکستان نے 9/11 کے بعد اگر کسی نے سفر کیا ہے، کسی کی معیشت نے، کسی کے بچوں نے، کسی کے جنریشنز نے، تو پاکستان نے سفر کیا ہے. اور ہم وہ جنگیں بھی لڑتے رہے جو ہماری نہیں تھی، ہمارے بچوں نے شہادتیں نوش کی ان جنگوں میں بھی جو ہماری نہیں تھی. دیکھیں پارلیمان میں سب سے پہلے اس پر ڈسکشن، پارلیمان میں سب سے پہلے اگر اس ایشو کو اٹھایا گیا تو ہم نے اٹھایا تھا، اور وہاں سرونگ لوگ آ کر انہوں نے بتایا کہ کس طرح چیزوں کو ایڈریس کیا جا رہا ہے اور کس طرح ایڈریس کریں گے. دیکھیں ہم آگے بھی، ہم دہشت گردی کی بات جب آتی ہے تو ہم سب ایک زبان ہو کر، جب تک اس کو نہیں جماعتیں صوبوں کو نکال کر ہم ایک زبان ہو کر نہیں بات کریں گے کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ لوگ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں جو ان کی فنڈنگ کر رہے ہیں، ہم ان کے خلاف ہیں. وہ بلوچستان ہو، وہ کے پی ہو یا وہ کوئی اور صوبہ ہو، ہم جب تک اس چیز کے اوپر نہیں آئیں گے اور اپنی سیاستیں چمکائیں گے نہیں، تو ہم کبھی بھی اس چیز ایشو کو ایڈریس نہیں کر سکتے.